خام خیالی میں ہو کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دو گے. لیکن میک نو مسٹیک, چیف منسٹر سیڈ, میک نو مسٹیک, میئر کراچی, دا ٹائم از کمنگ, وقت آ رہا ہے تمہارے گردن پر احتساب کا پھندا اور گرا اس کی تنگ ہو رہی ہے. اتنی آسانی سے بچ کر کراچی کے عوام, پاکستان کے عوام تمہیں نہیں نکلنے دیں گے بیٹا. یہ تو حتمی تحقیقات کے بعد ہی پتا چلے گا کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہے. اس لیے ہم نے بھی اس سمندر میں ہوتے نہیں لگائے, ہم نے بھی کوئی قیاس آرائیاں نہیں کی, ہم نے بھی کوئی گوسپنگ نہیں کی. اللہ نہ کرے ہم نے بھی نہیں کہا کہ کوئی سازش ہے, ہم نے یہ بات ہی نہیں کی. ہم نے تو یہ سوال پوچھا کہ بھائی کوئی صحیح جواب دے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس سانحے کے سامنے آنے کے 20-22 گھنٹے کے بعد جائے وقوع پر پہنچے تو اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے؟ یہ سوال, اس کا جواب دے. دور اب یہ صرف میرا, ایم کیو ایم کا یا دیگر سیاسی جماعتوں کا, یہ ایک عام کراچی کے شہری اور پاکستان کے عوام کی طرف سے یہ سوال ہے, اس کا جواب دے کہ آپ تقریباً ایک دن کے بعد آگ لگتی ہے 10-10:15 بجے اور آپ اگلے روز رات کو پہنچتے ہیں 22 گھنٹے کے بعد, اور میئر کراچی 23 گھنٹے کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں اور اسی وقت کوئی جواز نہیں دیتے. جب بہت زیادہ لینے ہوتی ہے, مار پڑتی ہے, چماٹے لگتے ہیں تنقید کے اور ہر طرف سے مار پڑتی ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی میں اسلام آباد میں تھا. سارے میڈیا کو لے لیتے, کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں ہوں اور کوئی رات کی فلائٹ نہیں ہے, صبح پہلی فلائٹ 9:30 بجے کی 9:35 کی ہوتی ہے عموماً, میں وہ فلائٹ لوں گا 11:30 پہنچوں گا اور 12 بجے میں جائے وقوع پر ہوگا دن میں. لیکن آپ رات کو آئے 23 گھنٹے بعد, تو بھائی کیا کر رہے تھے آپ اسلام آباد میں؟ اور پھر آپ نے کون سی فلائٹ کی, اور یہ آپ نے بتایا کب؟ جب لینے ہوتی رہی آپ کے آنے کے بعد وہاں پر موب نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا, جو لوگوں کا ریئیکشن آپ کو ملا, تب آٹے دال کا بھاؤ آپ کو پتا چلا اور اس معاملے کی سنگینی پتا چلی. ارے اسلام آباد سے بیٹھ کر تم نے وزیر بلدیات کو ریکویسٹ کرتے کہ ناصر بھائی آپ چلے جائیں, میں نہیں ہوں. ڈپٹی میئر کو ریکویسٹ کرتے, لیکن اطلاع دیے ہیں کہ ڈپٹی میئر بھی ایسے گماشتوں میں گم تھے جہاں سے ان کو لانا یا برآمد کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے, یہ بھی اطلاع آئی. تو اب ان باتوں کا جواب دینے کے بجائے میئر کہاں تھے, ڈپٹی میئر کہاں تھے, وزیر اعلیٰ کہاں تھے, اور وزراء کہاں تھے؟ بھائی نہ عید کی چھٹیاں تھیں کہ یہ سب اپنے گاؤں گول گئے ہوتے, یہ سب کراچی میں تھے نا. اس سوال ان سوالوں کا جواب دے. اصل سوال یہ ہے آپ سے, تبھی تو کرٹیسزم بڑھی, لوگوں کا غم و غصہ بڑھا, اور اس پر اگر ہم کوئی سوال کریں تو پھر آپ آتے ہیں کہ ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مزاج کے جنوب پہ لے کے, یعنی میری پرسپشن میں, تاثر میں, اگر ماضی میں کوئی ایسی بات ہے جسے غلطی سے تعبیر کیا جائے تو اسے اٹھا کر ارے ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذہب کے جنوب پہ لے کے تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے؟ بھائی اب تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال ہے, تمہیں جواب دینا ہے. پچھلے میئر, ان کے ادوار, ان کے اختیارات, ان کے وسائل, وہ ایک الگ قصہ کہانی ہے. وہ تمہارے سارے سوال کے جواب موجود ہیں, لیکن تم ڈسٹریکٹ کر رہے ہو اصل جو ثانیہ ہے اس کی اہمیت سے, اس کی سنگینی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بے سروپا تعبیریں دے کر
اپنی ذمہ داریوں، اپنی جواب دہی اور اپنے احتساب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن میک نو مسٹیک، چیف منسٹر سیڈ، میک نو مسٹیک میئر کراچی، دا ٹائم از کمنگ، وقت آ رہا ہے تمہارے گردن پر احتساب کا پھندا اور گرا اس کی تنگ ہو رہی ہے. اتنی آسانی سے بچ کر کراچی کے عوام، پاکستان کے عوام تمہیں نہیں نکلنے دیں گے. بیٹا کس خام خیالی میں ہو کہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک دو گے کہ ایک میئر کے زمانے میں میوٹیشن ہوئی جماعت اسلامی کا افغانی 83 میں. بھائی تو ریگولر ہوئی، لیگل ہوئی، اس میں کون سی لیگلٹی ہے؟ یہ کون سا نکتہ لیا ہے یار؟ یہ کون سی سکراتیت بخراتیت یار؟ بڑی کمال کی لاجک ہے. کیا پوچھا جا رہا ہے اور جواب کیا دے رہے ہو؟ یہ کوئی لاجک ہے؟ ایک جماعت اسلامی کے میئر کے زمانے میں میوٹیشن ہوئی اس پلاٹ کی، دوسرے میئر کراچی کے زمانے میں چلے مان لیا کہ لیز ہوئی، لیز چیلنج نہیں ہوئی، کوئی ڈبل الاٹمنٹ نہیں، کوئی دوہری لیز نہیں. اور اگر اس میں بھی کہیں کوئی سوال ہے تو بندہ حاضر ہے. باقی دو میئر تو اس دنیا میں نہیں ہے. مجھ سے پہلے کے افغانی صاحب اور میرے بعد نعمت اللہ، بیچارے وہ تو ہے نہیں. نعمت اللہ کے زمانے میں ریگولرائز تھی، اگلا وہ بھی ریگولرائز ہوا، ایک طریقے سے ہوا، لیگل طریقے سے ہوا. کوئی کیس نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی انکوائری نہیں، کوئی رپورٹ نہیں. تو یہ تین باتیں کر کے تم اپنا ملبہ کسی اور پہ ڈال دو گے یار. پورا ملک سوگوار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، لوگوں کے دل بھرے ہوئے ہیں اور تمہیں مذاق سوچا. تم اس کی لیز، میوٹیشن اور ریگولرائزیشن کی بات کر رہے ہو یار. تم بتاؤ کہ 2003 کے بعد اور جب ایک ہمارا اور میئر آیا اور گیا، الحمدللہ 2008 سے تو پورے سندھ کے وسائل پر، اختیارات پر، یہاں کی زمینوں پر، یہاں کے تمام شہری اور مقامی اداروں پر، صوبائی ادارے اور وزارت محکمے تو تمہارے انڈر میں ہیں ہی. 17-18 سالوں سے جو بدترین اور کڑک ترین حکمرانی تم نے کی ہوئی ہے، اور اس کا جواب دینے کی بجائے تم اس پلاٹ کی زمین کی تاریخ کا ایک قضیہ لے کر بیٹھ گئے. یعنی تم نے ایک وہ بات کرنا شروع کر دی جس کا اس سارے سانحے سے کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک ہے ہی نہیں. ارے بھائی، کیا لیز اگر دی کسی نے تو کیا اس لیز میں یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ نہ کرے آگے اس عمارت کو آگ لگے گی تو اسے قطعی اور قطعی بجھایا نہیں جائے گا؟ آگ کیوں نہیں بجھی؟ فائر فائٹرز نے تو حق ادا کیا اپنی نوکری کا، اپنی ملازمت کا، اس کراچی کے شہری ہونے کا، پاکستانی ہونے کا. انہوں نے تو اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. لیکن تمہارے کتنے فائر ٹینڈرز صحیح ہیں، کتنے خراب ہے، اس کا سوال پوچھا گیا. جو خراب ہے وہ کب سے ہیں، اس کا سوال پوچھا گیا. آج صرف 25 فائر اسٹیشن ہے شہر میں، تو اس میں کب سے اضافہ نہیں ہوا؟ 18 سالوں میں تم نے کتنے فائر اسٹیشن مزید تعمیر کی؟ یہ سوال ہے. میوٹیشن، لیز اور فلور کی ریگولرائزیشن یہ سوال نہیں ہے. سوال کچھ، جواب کچھ. واہ، یو کین فول سم پیپل سم ٹائم. آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر تک بیوقوف بنا سکتے ہیں. یو کین فول سم پیپل آل دا ٹائم. آپ کچھ لوگوں کو شاید بہت دیر تک بیوقوف بنا سکتے ہیں. یو کین فول آل دا پیپل سم ٹائم. سارے لوگوں کی آنکھوں میں بھی کچھ دیر کے لیے دھول جھونک سکتے ہو. But you can't fool all the people all the time. Enough is enough.
18 سال ہو گئے ہیں. اب 18 سال کا بیٹا جواب دینا ہے، اور اگر اس پر کوئی سوال ہو تو کہا جائے سانحے پر سیاست کر رہے. ارے یہ سوال کوئی نہ پوچھے کہ 22 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ آیا، تو کہاں تھے وزیر اعلیٰ 22 گھنٹے تک؟ یہ جواب دے. کوئی یہ پوچھے کہ 23 گھنٹے تک میئر نہ آئے تو میئر کہاں تھی، یہ نہ پوچھے. کوئی یہ نہ پوچھے کہ ڈپٹی میئر تو آئے ہی نہیں، وہ کہاں تھے اور کہاں ہے بھائی. کوئی یہ نہ پوچھے باقی جو گزرا سفرا کی فوج ظفر موج ہے وہ کہاں تھی، وہ کہاں ہے، یہ بھی کوئی سوال نہ پوچھے تو یہ سیاست ہو گئی. واہ بھائی، اگر ایسا ہے کہ 18 سالوں میں کراچی کے عوام نے صبر کے گھونٹ پیے، 18 سال تک ہم نے برداشت کیا، 18 سال تک تم نے ایم کیو ایم کو کمزور کیا، تقسیم کرنے کی سازش میں شامل رہے، اور ہم نے بھی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے سیاسی استحکام اور جمہوری تسلسل کے لیے قربانی دی، سمجھوتے کیے، تو ہمارے ان سیاسی سمجھوتوں کو تم ہماری کمزوری سمجھو، ہماری شرافت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس طرح کی تعویلیں گڑھو جس کا کوئی تعلق نہ ہو، بے سروپا جواب دو، بے سروپا من گھڑت کہانیاں گڑھو جس کا تعلق اس واقعے اور اس کی سنگینی سے ذرہ برابر بھی نہ ہو. تو کیا کراچی کے عوام بولنا چاہتا ہے؟ اتنا وہ سمجھا ہوا ہے، آپ خود ہی سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کراچی کے عوام نے ستو نہیں کیا ہے، میاں غیرت مند لوگ ہیں. اب یہ آخری حد ہے صبر کی ان کے، تیار ہو جاؤ. آگے جا کر ایک عوامی جو رد عمل اس کا جس طرح تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. کب تک عوام کو اس اذیت میں مبتلا کرو گے؟ دیوار سے لگایا نہیں، دیوار میں چنوا دیا ہے تم نے. سوال کی سنگینی کیا ہے، ثانیے کی سنگینی کیا ہے، بیٹا اس کے جواب دو. اور اگر خالد مقبول صدیقی بھائی نے کل یہ خط لکھا وزیر اعظم کو تو یہ سوال بھی تو آیا نا کہ ایک تم اس بات کا جواب دو. ساری ایم کے پاکستان نے سب سے پہلے یہ سوال کیا جو ہم نے قومی اسمبلی میں کراچی کا لوہا پڑا، کراچی کا مقدمہ لڑا، اس سانے میں تمہاری بے حیثیتی کا سوال اٹھایا وہاں قومی اسمبلی میں، تو ہم نے بھی اپنا حق چھینا وہاں پر، قومی ضمیر کو جھنجھوڑا وہاں پر، اور قومی ضمیر کو جھنجھوڑ کر وہاں تم سے یہ سوال کیا اور یہ مطالبہ کیا اور یہ تجویز دی کہ آئیں ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں. سپریم کورٹ کا جج ہو ایک اور نیچے 2 سندھ ہائی کورٹ کے جج ہوں، اور وہ تینوں مل کے انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں اور ان کے سامنے چلے. گل پلازا کے پلاٹ کی تاریخ کو بھی رکھ دیں، چلے اوپر سے نیچے تک سب کا احتساب کرے، سب سے سوال کرے، پیش کرو اپنے آپ کو. ہم نے تو پیش کیا، ہم نے تو کہا کریں سوال. کوئی انلیگیلٹی ہے تو بتائیں، کوئی ناجائز کام کیا تو بتائیں. کیا لیز کی شک میں یہ بات تھی کہ آگ لگے تو اسے بجھانا نہیں، آگ لگے تو 24 گھنٹے تک وہاں جانا نہیں؟ کیا کوئی یہ بات نہیں؟ اور جب یہ سوال کریں تو یہ سیاست کر رہے. ارے بھائی سیاست عرشی مال پر نہیں کی ہم نے، عارضی مال پر نہیں کی، تو کتنے مال کو جانے دیں. اور اگر ماضی کے کسی بھی واقعے کے پرسیپشن اور تاثر کو لے کر تم اپنے لیے امیونٹی لینا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو کراچی کے عوام کو کہ ابھی تو بیٹا 10 عمارتیں اور جلیں گی اور ہم اسی طرح ٹیکس سے مسئلہ نہیں ہوں گے، اسی طرح ہم اپنی غیرت کا سودا کر کے اسی طرح براجمان رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، یہ قبضہ جاری و ساری رہے گا. بتاؤ نا بیٹا کتنی اور عمارتوں کو جلنے کا انتظار کر رہے ہو، اور پھر ان عمارتوں کی بھی پلاٹوں کی تاریخ نکالو گے، میوٹیشن، فریز، ریگولرائزیشن. یہ تمہارے جو سوال ہے اس کا جواب دو کہ جو تم سے سوال کرے ان سوال کے جواب دو. پوچھا کچھ جا رہا ہے، بتا کچھ نہیں، کوئی بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ
کہ آپ 24 گھنٹے بعد پہنچے ہیں، کہاں تھے؟ یہ جواب دے دیں۔ پھر اس اب یہ تو قضیہ کھل گیا نا کہ 275 عمارتوں میں سے تقریباً 200 عمارتیں ایسی ہیں جہاں فائر الارم ہی نہیں ہے، سیفٹی اسموک ڈیٹیکٹرز، اسموک سینسرز، دھوئے کے سینسرز ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اور دیکھیں نا، وزیر اعظم سے بات کی ہے، وزیر اعظم بھی ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ انڈر سیکشن 3 انکوائری کرائیں، آزاد انکوائری کرائیں، جوڈیشل انکوائری کرائیں، آئیں نا بھائی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو تو پھر عوام بھی انتظار کریں گے۔ ورنہ اگر یہ حالات، یہ صورتحال رہی اور اسی طرح بے حسی، ڈھٹائی، بے شرمی اور حق ظلمی کا مظاہرہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب نیب کے بھی کیسز پر کھلیں گے، اور یہ کیس بھی پھر سازش۔ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری داڑھی میں کوئی تنکا ہے، تم کوئی بات چھپا رہے ہو، تم گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر کے۔ اگر تم چاہتے ہو انصاف ہو، انصاف کے تقاضے پر، ہم نے تو نہیں کہا تم نے آگ لگائی، ہاں نااہلی، کوتاہی، بے حسی، بے شرمی، ڈٹائی، ہر درمی، ہاں اس کو تو ایکسپوز ہونا چاہیے نا بھائی، اگر ہے تو۔ جس کا کیا فرض تھا؟ فائٹر سے کوئی شکایت نہیں شہر کو، انہوں نے تو جانے دینی ہے دے دی، فرقان نے بھی دی، اس کے والد نے بھی دی، اور وہ فرقان کا بیٹا مزید فرقان شہید ہوتے اس سے پہلے کامران کشوری گورنر سے وقت پر پہنچے وہاں پر۔ ان کے ایک بلرز کہتے یار وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑا، وہ ہمارے ہی نمائندہ سمجھے گا، اسی کا کریڈٹ لے لیتے تم، کریڈٹ تو ہر بات میں لیتے ہو، لے لیتے گا، وہ بھی سرکاری آفیشل ہے، وہ بھی پہنچے تو ہم پہنچے، اور اس نے پہنچ کر نیوی کے کامکار کو فون کر کے نیوی اور کے پی ٹی کے فائر ٹینڈرز اگر بلائے اور ایک حصے کی آگ بجھی تو اس ایک حصے کی آگ سے کوئی 25 آدمی نکلے زندہ، وہ اسی وقت بچائے گا رات کو۔ اچھا جی کمشنر صاحب کب آئے؟ اب ان کا بھی حساب ہو جائے تھوڑا۔ 2.5 گھنٹے بعد آئے کمشنر کراچی، اور ڈی آئی جی صاحب 2.5 گھنٹے بعد آئے، اور 15 منٹ رکے چلے گئے۔ خدا کی قسم اس میں اگر ایک لفظ بھی غلط ہو تو چھوٹ کی سزا ملے نہیں سکتا۔ آپ وہاں کے اہلی گواہوں سے معلوم کر لیں، بعض موجود تھے لوگوں سے معلوم کر لیں۔ ارشد گورا میرے ایم ایل اے وہاں موجود تھے، منیب انور میرے ایم پی اے وہاں موجود تھے، کامران فاروق بھائی اور ان کی پوری ٹیم ساؤتھ کی وہاں پر موجود تھی، اور عام شہری اور گل پلازا میں کاروبار کرنے والے میرے میمن، اردو بولنے والے میرے چنوٹی، میرے پختون، میرے سرائکی، ہزاروں میرے وہ بھائی وہاں موجود تھے، ان کی بہنیں اور بیٹیاں وہاں پر موجود تھیں۔ تم کہہ رہے ہو میوٹیشن، لیز اور ریگولرائزیشن، شرم آنی چاہیے یار۔ کتنی صفائی ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ جو سوال کیوں ڈر رہے ہو؟ کیا خوف ہے؟ کیا تردد ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا حرج ہے؟ کیا رکاوٹ مانی ہے بھائی؟ بتاؤ نا۔ اب تو یہ اور زیادہ اصرار ہوگا کہ اب تو اس کے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اب تو مظاہروں پہ شاید بات جائے گی اور مظاہرین سوال کریں گے کہ کمیشن بناؤ۔ خالد بدر بھائی نے کہا ہے کہ آپ نیب اور کیا کہا، ایف آئی اے، آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل، کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اور اسٹیٹ بینک اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، این ڈی ایم اے۔ اچھا تمہارا پی ڈی ایم میں ہے کہ صاحب بھی تو یہ سوال کرتے ہوئے نہیں ہو سکتا، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں ہے؟ پھر تمہارا جو انرجی منسٹری ہے، دیکھو بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔
لوگ تمہارے تذبذب کا تردد کا سوال پوچھیں گے، بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، انگلیاں اٹھیں گی جھوٹی تعویلوں کی طرف، ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے 18 سالوں کی طرف، فائلوں پر بھی، زمینوں کے الاٹمنٹ پر بھی طنز کیے جائیں گے، جو پورشن مافیا بنے ہیں ان پر سوال اٹھائے جائیں گے، آر جے مال اور ارشی مال کی آگ کا بھی حساب اب تم سے ہی پوچھا جائے گا۔ بھائی جتنا حقیقت کو چھپاؤ گے اتنا لوگ بولے گے، تم ہی تجسس بڑھا گا، تم ہی لوگوں کو سوال کرنے میں مجبور کرے، وہ سوال کرے تو پھر سیاست کرے، تو کیا کرے؟ ہم نے تو کہا کہ آئیں ہم بیٹھتے ہیں، اگر کسی اور کو بھروسہ نہیں ہے اپنی مجلس قائمہ جو صوبہ اسمبلی کی، جس میں پیپلز پارٹی کے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، ان پر مشتمل جو کمیٹی سے، تو اسی سے انکوائری کرا لو، اسی سے آگے کہ جو فائر سیفٹی اور اسموک ڈیٹیکشن ہے اس سے جو پروٹیکشن ہے اس کے انتظامات کر کے کوئی اسمبلی بنا لو، تعاون بھی کر لیں، دستے تعاون بھی دے رہے، مگر تم مگر وہ فٹ سول ایرینا بنانے میں، بھائی پیڈل ایرینا بنانے میں، نوجوانوں کو مگن کرنے الجھانے میں، انہیں ان کے اصل مقاصد سے ہٹا کر اس طرح بنانے میں، اور پارکوں کو ختم کرنے میں، پارک ختم کر دیے انہوں نے، ٹینس کورٹ ختم کر دی۔ اب ان سارے سوال کے جواب میں میڈیا کے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ رات 3 بجے تک میوٹیشن لیز ریگولرائزیشن کی کہانی چلائے، وزیر اعلیٰ ایک بڑا منصب ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور فلور پر کہہ رہے آپ بھی مجبور ہے چلائیں گے، تو چلو بھی آپ نے چلا لیا، لیکن یار بھی جو سوال پوچھے ہیں یہ بھی آج رات 3 بجے تک میڈیا پہ خدا را چلائیں، تاکہ شاید کل صبح فجر کے بعد ان کے جواب آ جائیں، شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے کل صبح فجر کے بعد۔ یہ سوال بھی پوچھ لے میرے بھائی، تو میں اپنے میڈیا ہاؤسز سے، ان کے مالکان سے، جو اب تک انہوں نے اس سانحے کی کوریج میں اپنا کردار ادا کیا ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اصل سوال تو انہوں نے پوچھے ہیں نا، ہم نے تو بعد میں پوچھے، یہ سوال تو میڈیا سے آیا کہ میرے کو ہے بھائی، یہ بالکل ہم نے نہیں پوچھا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم نے نہیں پوچھا تھا، یہ میڈیا نے پوچھا۔ تو کیا میڈیا سیاست کر رہا ہے؟ کیا میڈیا جانبدار ہے؟ کیا کہنا چاہے؟ یعنی میڈیا کو بھی تم نے رکھ دیا، اور کل جو موصوفہ نے فلورل کی اسمبلی، قومی اسمبلی میں بیان دیا کہ میڈیا خاموش ہے، ہمارے پیچھے پڑا، کمال ہے۔ میڈیا میں لوگ قتل ہو رہے ہوں، اندرون سندھ میں درجنوں ساتھی قتل ہوئے، ایک کے بھی قاتل کو پکڑا تم نے، اور دیکھو تمہارے سارے کتے چھٹے کھڑے تھے۔ خدا کے لیے صرف اس سانحے کی تحقیقات کرا دو، شاید باقی چیزوں پر پردہ پڑا دو۔ اچھا اب اگر پردہ ہی ڈالنا ہے تو آئین اور قانون میں تو ابھی ممکن نہیں ہے، اور عوام کی عدالت میں، اور عوام کو اپنی بخشیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اب تو میرے خیال میں ایک ہی صورت ہے کہ تم صاف صاف یہ کہو کہ ہمیں اب 28ویں ترمیم میں اپنے 18 سالوں کی بے حسی، ڈھٹائی، ہٹ درمی اور بے شرمی، اور اس میں جو تنقید ہو رہی ہے اس سے استثنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ اب تو ایک ہی چیز میں بجا سکتی ہے، تو اپنے 18 شہری سوال اٹھائے تو سیاست ہے، سوشل میڈیا میں یہ لگا لو تو یہ سیاست ہے، تو بھائی پھر استثنا لے لو، اور جو یہ سیاست کرے یہ سوال اٹھائے اس سالے کو بول کے بند کر دو، یہی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم امیونٹی مانگ رہے ہو۔ ہاں بہت ساری چیزیں ہیں، کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان جو 2018 میں تم نے نوٹیفائی کیا، اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو شاید کراچی کا ماسٹر پلان 2007 میں ایم کیو ایم کی میئرشپ کے زمانے میں بنا، 2018 میں نہ چاہتے ہوئے مجبوراً تم نے اسے نوٹیفائی کر دیا حکومت سے۔ اب اس پر عمل درآمد کا سوال آیا، تمہارے زلفوں کی برہمی کا سوال آیا، تو کیا کرو گے؟ یہ ہے، کھمبا نوچو گے، کیا کرو گے؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو گے، کیا کرو گے؟
راستے اپنے لیے ڈھونڈو بھائی، اپنے لیے ایگزٹ کا کوئی راستہ نکالو. اس صورتحال سے کیسے نکلو گے؟ پھنس گئے ہو تم، گرداب میں دلدل میں دھستے جا رہے ہو. سوال کے جواب دو، ختم کرو، اپنی بلی اتارو یار، اپنی ذمہ داری کے بوجھ کو کم کرو. 140 کی آئینی ترمیم کو مان لو. سندھ کے 30 اضلاع کو مقامی شہری خود مختاری اور بلدیاتی اداروں کو بااختیار خود مختار باوسیلہ مؤثر بنانے کے اس آئینی ترمیمی بل کو مان لو. کہہ دو کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں فاروق بھائی، ہم خالد بھائی، ہم MKM آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہہ دو، خدا کی قسم تمہارے لیے اب بھی ایگزٹ یا واپسی کا کوئی راستہ ہے. اگر یہ تم نے نہیں کیا، پھر اگر یہاں پر بھی تم نہیں مانو گے آئینی ترمیم 140 کی، بلدیاتی نظام اور اداروں کو خود مختار بنانے کی، شہری مقامی خود مختاری دینے کی، تو پھر نئے انتظامی یونٹس اور نئے صوبے بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی. پھر کوئی طاقت نئے انتظامی یونٹ یا نئے صوبے بنانے سے کوئی نہیں روک سکے گی. ورنہ اگر ان ساری باتوں اور ان کے راستے میں رکاوٹ بنو گی، اور جب 18 سال کا تمہارا تختہ چھٹا کھلے گا تو بیٹا پھر کراچی کو وفاق کے پاس اور زیادہ مضبوط دلیل ہوگی کہ پھر کراچی کو ایک معاشی اور مالی کیپٹل کے طور پر اسے بھی فیڈرل ٹیریٹری قرار دیا جائے. پھر مانگا یا تو نئے انتظامی یونٹس، نئے صوبے اور لسانی انتظامی صوبے، انتظامی یونٹس، یا پھر یہ کہ وفاق کو مجبور ہوگا. کیوں وفاق کو مجبور کر رہے ہیں؟ یہ سیاسی عمل ہے، سیاسی فیصلے ہیں، یہ سب کچھ ممکن ہے. آگے یہ تجویز بھی کہہ رہے ہیں، مطالبہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے. تو اب اس کے بعد آپ کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، سیاست کرو، جمہوری رویہ اپناؤ، اختیار کرو. حاکمانہ، ظالمانہ، وڈیرانہ، جاگیردارانہ یہ بھائی تمہارے گھر کی لانڈی نہیں ہے. یہ تمہارے غلام، تمہارے کمی، تمہارے حالی نہیں ہے. کراچی کے شہری کیسے کالونی بناؤ، دھاندلا کیا، دھاندلی نہیں، 50 سیٹیں کم کی، ہمیں مجبور کیا بغور پر کراچی کی میئر کی کرسی پر قبضہ کر لیا. بیٹا 2027 آ رہا ہے، بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں. کراچی کے بیٹے اور بیٹیاں انشاءاللہ تعالی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی منتخب کونسل میں جا کے کراچی کے بیٹے بیٹیاں، کراچی کا میئر اور ڈپٹی میئر بھی انشاءاللہ تمہارے کچے چٹے کو کھولیں گے. جو 18 سال کا صوبائی حکومت اور 5.5 سال کا مرتضی وہاب کا جو کچا چٹا ہے، یہ کوئی 3 سال کی میئرشپ نہیں، 3 سال کی میئرشپ، 2.5 سال کی ایڈمنسٹریشن. اس کا حساب دینا تمہیں. میوٹیشن، ریلیز اور ریگولرائزیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی لیگلٹی کا کوئی سوال ہے، آئیے وہ الگ سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے اجتناب نہیں کرتا. ہم بھی تیار ہیں. اپنا حساب دیں، اب آپ کا وقت ہے. ہم نے جتنا دینا تھا دیا ہے. جی بھائی، وما علینا وما علینا الا البلاغ المبین. علامہ حیدر عباس نقوی بھائی سے کنسلٹ کیا ہے. آخری انہوں نے مجھے آئے بتایا، میں نے انرجی جو منسٹری ہے اسے وقتاً فوقتاً کسی جگہ کی جو الیکٹرک جو وہ ہے اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. وہ تو براہ راست وزیر اعلیٰ کی ناکمی سے ان سوال کے جواب چاہیے. اور گورنر صاحب پہنچے تو کہہ رہے گورنر کیوں پہنچے؟ انہیں تو کسی نے منع کیا تھا کہ نہ جائیں. یعنی نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، واہ، نہ سیاست کریں گے نہ کرنے دیں گے. ابھی تم نہیں کر رہے، ہمیں تو کرنے دو یار. سیاست کراچی کے عوام کا، پاکستان کے عوام کا حق ہے. سوال پوچھنا ان کا حق ہے، سیاسی جمہوری حق ہے. اور سوال پوچھنا سیاست ہے تو 100 بار کریں گے، 1000 بار کریں گے.